اندھی اصیبت ایک طرف رکھتے ہوئے عمران خان کے 27 سالہ سیاسی سفر کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو ان کی فرد سیاست میں کوئی ایک بھی ایسا نقش جمیل دکھائی نہیں دیتا جسے ان کی حکمت و دانش، سیاسی بالغ نظری اور جمہوری پختہ کاری کی علامت قرار دیا جا سکے۔ ان کی کہانی ایک بے سمت سیلابی ریلے کی داستان ہے جو چھاجو برستی بارشوں سے پھوٹتا، خس و خاشاک سمیٹتا، کف اگلتا، پتھروں سے سر پٹختا، گھمن گھیریاں کھاتا، ہر 2 قدم بعد ایک موڑ کاٹتا، اپنے آپ سے الجھتا، پاس پڑوس کے کسی دریا میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس ریلے کا بے ہنگم ہی جان کھیتوں کو سیراب کم اور تاراج زیادہ کرتا ہے۔ تحریک انصاف 1996 میں قائم ہوئی۔ 1997 میں عمران خان نے بیک وقت 8 حلقوں سے انتخاب لڑا، 8 میں ہار گئے۔ پلے باندھ لیا کہ اقتدار کا سر چشمہ عوام نہیں، یہ جوئے شیر کسی اور چٹان سے پھوٹتی ہے۔ 1999 میں مشرف کو شاداب چراگاہوں کے متلاشی ڈھور ڈنگروں کے علاوہ جس سیاستدان کی والہانہ حمایت ملی اس کا نام عمران خان تھا۔ ریفرینڈم کی میراتھن میں وہ سب سے آگے رہے۔ 100 نشستوں کی صورت میں خدمت گزاری کا صلہ مانگا تو مشرف نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اتنی کرم نوازی ضرور ہوئی کہ پہلی بار قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ خان صاحب کی شخصیت میں واقعی نیا پاکستان تعمیر کرنے کا جوہر ہوتا تو پارلیمنٹ میں اپنی سیاست و خطابت کا لوہا منواتے، ولولہ تازہ کی جوت جگاتے اور بھٹو کی طرح روایتی سیاستدانوں کو روندتے ہوئے کوسوں آگے نکل جاتے۔ انہیں 2 نہایت طاقتور اور معتبر قائمہ کمیٹیوں کا رکن بنایا گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور کشمیر کمیٹی۔ وہ کبھی ان کمیٹیوں کے اجلاس میں گئے نہ ہی ایوان میں باقاعدگی سے حاضری دی، بالآخر مستعفی ہو گئے۔ 2008 میں ادراک ہی نہ کر سکے کہ ایک نوزائیدہ جماعت کو انتخابات سے باہر رکھنا بلا کی بے حکمتی ہے۔ 2013 میں حسب خواب انتخابی کامیابی نہ ملی تو آتش زیر پا ہو گئے۔ اونچی بارگاہوں سے آنے والی ہدایات کو گئے وقتوں کی بیبیوں کے بہشتی زیور کا درجہ دے دیا۔ ادھر کے اشاروں پر دھرنے دیتے، استعفے داغتے اور بحران تخلیق کرتے رہے۔ اس بار بھی پارلیمنٹ کو اپنی توانائیوں کا محور بنانے کی بجائے امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے رہے۔ استعفے دیے، پھر واپس لیے، ایوان میں توانا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے 2 بڑے حریفوں کو زچ کیے رکھنے کا موقع گنوا دیا۔ 2018 کے انتخابات سے بہت پہلے متبرک گوشوں کی ہوائیں انہیں گود لے چکی تھی۔ نواز شریف کو عمر بھر کے لیے نااہل کیا جا چکا تھا۔ جنرل فیض حمید کے بقول 2 سال کی محنت خان صاحب کی راہوں میں تختہ ہائے گل بچھا چکی تھی۔ آخری ضرب RTS پر لگائی گئی، خان صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ وہ ہماری تاریخ کے سب سے طاقتور سربراہ حکومت تھے۔ بھٹو سے نواز شریف تک ہر مضبوط اور مقبول وزیر اعظم کی پشت پر تازیانے برسانے اور ان کے انگ انگ پر چرکے لگانے والے مقتدر حلقے خان صاحب کے آستانہ عالیہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ 4 سو 1 پیج کا ڈنکا بجنے لگا۔ خان صاحب کے لہو میں کوئی چنگاری ہوتی تو وہ اتنی سازگار آب و ہوا کے زور پر اسے الاؤ میں بدل دیتے، تاریخ کا بے مثل وزیر اعظم بن کر ابھرتے۔ افسوس کہ ان کی ترجیحات حریفوں پر غداری، چرس برداری اور کرایہ داری جیسے الزامات کے درمیان جھولا جھولتی رہیں۔ لوگوں کو جیل میں ڈالنا اپنی کارکردگی کا حسن سمجھتے رہے، بے ساکھیوں کو سہارا سمجھنے کی بجائے اپنا ہتھیار سمجھ بیٹھے۔ اپنے پاؤں پر چلنا تو کیا، کھڑے ہونا بھی نہ سیکھا۔ بے ساکھیاں چھن گئیں تو ڈولتے ڈگمگاتے گرتے پڑتے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔
سازشوں کے پیکر تراشے، امریکہ کو للکارا، اپنے محسنوں کو مغلظات سنائی، نگر نگر پروپیگنڈا کمپنیوں کی خدمات حاصل کیں، گھنٹوں طویل تقریریں کی، لیکن ایک سنجیدہ خو معاملہ فہم اور مستقیم فکر رہنما نہ بن پائے۔ گزشتہ برس انہی دنوں عدم اعتماد کا ناقوس بجا تو سورج یکا یک سوا نیزے پہ آ ٹھہرا۔ 4 سال کی بے حکمتی کا ثمر تھا کہ بالشت بھر سایہ دیوار بھی میسر نہ آیا۔ ریوڑ ہانک کر لانے والے گڈریے روٹھ گئے۔ جنرل باجوہ کو تا حیات توسیع کی پیشکش کی، لیکن رت بدل چکی تھی۔ قاسم سوری کی آئین شکن رولنگ اکارت گئی۔ عارف علوی کے ہاتھوں اسمبلی توڑوا دی۔ بات نہ بنی۔ باجماعت استعفے دے دیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بانس بھی سلامت رہا اور بانسری بھی بجتی رہی۔ پہلے شمال اور پھر جنوب سے یلغار اٹھائی کہ کروڑوں لوگ ہم رکاب ہوں گے اور اسلام آباد دہل جائے گا۔ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ نئے آرمی چیف کا راستہ روکنا چاہا، ناکام رہے۔ اسمبلیاں توڑ دیں، اپنی ہی حکومتوں کے حلقوم پر خنجر چلایا، اپنے ہی وزرائے اعلیٰ کو گھر بھیج دیا۔ خیال یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کو بھی صوبائی انتخابات کی طرح 90 دن کے اندر اندر کھینچ لائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں صوبوں کے انتخابات کو بھی اکتوبر تک دھکیل دیا گیا۔ ان کرتب کاریوں کا آخری باب یہ ہے کہ مقدمات ساون بھادوں کی طرح برس رہے ہیں۔ ضمانتیں بھلے ہو رہی ہیں، لیکن آوازیں پڑ رہے ہیں۔ انہونیاں 4 سو منڈلا رہی ہیں۔ بنی گالا تو گزشتہ برسی حریفوں کے ہاتھ آ گیا تھا، اب زمان پارک بھی بدخواہوں کی دسترس میں ہے۔ ایک بار پھر امریکی ایوان، ریڈ زون کے سفارت خانے، اقوام متحدہ کے دربار، لابنگ فرمز اور زلم خلیل زاد قبیل کے لوگ مسیحا ٹھہرے۔ یہ ہے اس عہد کے نابغہ روزگار بیانیہ ساز اور سیاست حکمت کار کے دستے معجز نما کے کرشمے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدکمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود خان صاحب کی حکمت کاری اور بیانیہ سازی پر ایمان نہ لانا گناہ کبیرہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ہنر کار بدستور تارے زر سے مینا کاری کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی شخصیت کے گرد نورانی ہالہ بنا ہوا ہے۔ اس نورانی ہالے کے نیم و دریچوں سے اندر جھانکنے والوں کو اب بھی عصر حاضر کا سب سے بڑا بیانیہ ساز اور سیاسی حکمت کار ہی دکھائی دیتا ہے۔